الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کے بعد دروس کا جو سلسلہ مسلسل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اس کا مرکزی عنوان توحید اور شرک کے مسائل ہے. سلسلہ توحید و شرک کے عنوان سے ہم توحید اور شرک کے مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں. پچھلے 2 درس خاص طور پر ہم نے ان شبہات کے بارے میں رکھے تھے جو ان حضرات کے پاس پائے جاتے ہیں جو حضرات شرک کے بعض اعمال میں، بعض شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے. آپ حضرات میں سے جو لوگ مسلسل یہ درس اٹینڈ کر رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے توحید اور شرک کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت سنی. توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے سماج میں یہ جو ہمارے اور آپ کے کلمہ گو بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان میں سے بعض حضرات کے پاس اولیاء کرام کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ یا شہداء شہیدوں کے ساتھ یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے نام پر شرک کے جو کام ان کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، جو بات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ان باتوں کو یا ان میں سے بعض باتوں کو کس طرح غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح اللہ کے علاوہ بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اس حوالے سے کافی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. گزشتہ 2 درسوں سے میں اس مسئلے پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایسے کام جو اولیاء کرام کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اولیاء کا احترام ہے، بزرگوں کا احترام ہے، یہ شرک نہیں ہے. اور یہ شرک نہیں ہے ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بنیادیں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ ہمارے کام شرک نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک نہیں، یہ جو ہے وہ مانتے ہیں. تو ہم ایک ایک مسئلے کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا یہ احترام اولیاء کا مطلب ہے کہ ہم یہ سب کام جو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے غیر اللہ کے ساتھ کریں. جیسے اولیاء کو مدد کے لیے پکارنا، یا اولیاء کی قبر پر، مزار پر، بزرگوں پر کے سامنے، چاہے وہ زندہ ہوں تو زندگی میں، یا انتقال کر جائیں تو انتقال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے پیشانی رگڑنا، جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں، کیا یہ سب کرنا یہ وہ کام ہے جن کو اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھا ہے؟ پکارنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رکھنی چاہیے. اولیاء اور بزرگوں کا احترام کریں، لیکن جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ غیر اللہ سے نہ مانگیں. جو چیز اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی ہے وہ اولیاء کرام سے نہ رکھی جائے. یہ ساری باتیں شرک کی اور شرکیہ اعمال کی ہمارے اندر، لوگوں کے اندر، ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید شبہات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ لوگ کیسے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور کیوں غلطی کر رہے ہیں. کچھ رکاوٹیں ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لی ہیں، اس لیے وہ اس سے آگے جا کے سننا نہیں چاہتے،
समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। कुरान की आयतें हालांकि बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन उन आयतों को पढ़कर वो माना समझना नहीं चाहते जो माना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और सुन्नत में बयान किया है। तो जो शुबहात लोगों के पास बैठे हुए हैं, उनमें से एक शुबहा ये भी है कि वो ये कहते हैं कि हम जो भी करते हैं ये हम सिर्फ औलिया का एहतराम करते हैं, औलिया किराम का, वलियों का हम सिर्फ एहतराम करते हैं, हमारे पास एहतराम से आगे कुछ नहीं। और वो जो काम करते हैं औलिया के साथ, जैसे यहां से किसी मजार, किसी आस्थाने अजमेर को या बगदाद को या फिर किसी और मुकाम को सफर करके आप ना जाएं तो कहते हैं ये औलिया की कदर नहीं करते हैं। आप अगर औलिया को ना पुकारें कि या गौस अल मदद ना कहें, कहते हैं ये औलिया की शान नहीं पहचानते। आप अगर कहें कि ये सारे काम गैरुल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली बातें हैं, तो कहते हैं कि ये देखो ये औलिया के गुस्ताख हैं, औलिया की शान में गुस्ताखी करते हैं। मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि औलिया की मोहब्बत में और औलिया के एहतराम में और औलिया के मुकाम को पहचानने का मतलब ये है कि आप जो भी मांगे अल्लाह से औलिया के वास्ते वसीले से मांगे। आप औलिया को पुकारें, उनके मज़ार पे हाजिरी दें। आप सफर करके साल में एक मरतबा, महीने में अगर मुमकिन हो तो करीब हो तो जुमेरात को उनके आस्थाने पे हाजिरी दें, और जब वहां पहुंचे तो उनके शान में तारीफ भी करें, साथ में अपनी पेशानी भी उनके सामने रगड़ें, आप उनके सामने सर झुकाएं। ये सारी बातें वो समझते हैं कि ये औलिया का एहतराम है, और जो ये नहीं करता वो औलिया का एहतराम नहीं करता, वो औलिया का गुस्ताख है। भाइयों देखो, इस मसले को बहुत वाज़ेह अल्फाज में आपके सामने रखता हूं। कुरान और सुन्नत में ये बात बहुत साफ है कि जो ईमान वाले और तकवे वाले होते हैं वो अल्लाह ताला के औलिया होते हैं। जो ईमान वाले हो और अल्लाह ताला के मुत्तकी बंदे हो, ये अल्लाह के औलिया होते। कुरान में अल्लाह ने कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के औलिया कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते हैं। और जो अल्लाह के ऐसे वली होते हैं ना, उनका एहतराम करना हमारे दीन ईमान का हिस्सा है। जो आदमी औलिया का, मोमिनीन का, मुत्तकियों का एहतराम ना करे, उसके ईमान में खलल है, उसके ईमान में कमजोरी है। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम यारिफ शरफ कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पे शफकत ना करे और हम में से जो बड़े हैं उनकी इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं। तो जो नेक लोग हैं, जो औलिया हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करना ये दीन और ईमान का हिस्सा। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस कुदसी में, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ये अल्फाज नकल किए कि अल्लाह ने फरमाया, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो आदमी मेरे वली से दुश्मनी करेगा, मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं। सुभान अल्लाह। तो औलिया के साथ बद एहतरामी का मामला, या जो है किल्लत एहतराम, या औलिया के का यूं समझिए उनका मुकाम ना पहचाना और उनकी कदर ना करना, इस्लामी शरीयत की नजर में अपने दीन और ईमान को खतरे में डालने वाली बात, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आप ये बात याद रखें कि हमारे पास ये बात तय शुदा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला के सबसे बड़े वली, यानी मुकर्रब बंदे, करीबी बंदे। और अल्लाह के नबी के बाद सहाबा किराम सबसे बड़े वली हैं, और सहाबा किराम के बाद ताबीईन, तबे ताबीईन हैं। ऐसे हर जमाने के जो नेक, मोमिन और मुत्तकी बंदे अल्लाह के गुजरे, वो सब अल्लाह के औलिया हैं। और उन सब से मोहब्बत रखना ये हमारे और आपके दीन ईमान का हिस्सा। तो मसला जो है ये एहतराम का नहीं है, एहतराम सबके पास मुत्तफक अलैह मसला। लेकिन मसला क्या है, इस एहतराम का मुकाम या दर्जा क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी हद क्या है। इस्लामी शरीयत हम और आपको बताती औलिया का एहतराम कैसे किया जाना चाहिए। क्या औलिया के एहतराम का मतलब यह कि उनको बढ़ाते बढ़ाते उस मुकाम पे ले जाएं जहां अल्लाह ताला के बाज़ मामलात उनके इख्तियार में हम मानने लगे? ये एहतराम नहीं है, ये एहतराम नहीं है। औलिया का एहतराम दीनो ईमान।
لیکن ان کے احترام کا یہ مطلب کہ بعض معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑ لیے جائیں تو یہ احترام نہیں، یہ اصل میں اولیاء کی محبت میں غلو ہے۔ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، لمٹ سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یاد رکھو ایاکم والغلو، تم لوگ غلو کرنے سے بچو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے والی امتیں جو برباد ہوئی نا، یہی لمٹ کو نہ پہچان کر، لمٹ کراس کر جانا، غلو کر جانے والی بات ہی نے ان کے دین و ایمان کو برباد کیا، ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو مسئلہ اولیاء کے احترام کا نہیں ہے، اولیاء کا احترام سارے مسلمانوں کے پاس متفق علیہ، سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احترام اولیاء کے نام پہ ایسی باتیں، ایسے عقیدے، ایسی باتوں کو لوگ مانے جو باتیں اللہ کے بارے میں ماننے کی، جیسے بہت سارے لوگ اولیاء کی قبر پر، مزار پہ جاتے ہیں اور قدم بوسی کے نام پہ باقاعدہ اپنی پیشانی رگڑتے ہیں۔ یہ سجدہ ہے، یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں گزشتہ درس ہی میں نے یہ مسئلہ رکھا کہ اگر آپ اسے عبادت کا سجدہ سمجھ کر کریں گے دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اور اگر آپ اسے صرف احترام کہتے نہیں، اولیاء کا احترام ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی احترام میں جا کے پیشانی رگڑنا جسے لوگ قدم بوسی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا اس بات سے۔ آپ کو بتایا نا میں نے، حضرت معاذ ابن جبل یمن سے واپس لوٹ کر آئے، آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں تھی، وہی بات سر جھکانے والی بات، وہی بات جو پیشانی رگڑنے والی بات۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہاں یمن میں لوگ اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، اللہ کے نبی نے منع کیا، ایسا مت کرو۔ تو احترام کے نام پر بھی سجدہ کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تفصیل آپ چاہیں گزشتہ جو درس ہوا ہے اس کے اندر ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو شبہ ذہن میں ہے لوگوں کی کہ اولیاء کے احترام کے نام پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اولیاء کا احترام دین و ایمان ہے، لیکن احترام کے نام پہ لمٹ کراس کر جانا یہ اصل میں غلو ہے، اور یہیں سے شرک کے دروازے لوگوں کے اوپر کھلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں صحابہ کو، امت کو نصیحت کی، وصیت کی۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو تم مجھے میری تعریف میں ویسے حد سے آگے نہ بڑھو، مجھے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ عیسائیوں نے، کرسچنز نے ابن مریم، حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ کو حد سے آگے بڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی باتیں ماننی شروع کی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے لگے، حضرت عیسیٰ کو جو ہے خدا کا ایک حصہ ماننے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو، یعنی میری تعریف اور میری محبت اور میرے احترام کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک درجہ ہے، اس درجے سے آگے بڑھانے والی بات نہ کرو۔ بھائیو معلوم کیا ہوا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء کا ہم احترام کرتے ہیں، نہیں، یہ احترام نہیں، یہ احترام کے نام پہ غلو ہے، یہ احترام کے نام پر لمٹ کراس کرنے والی بات، یہ احترام کے نام پہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنے کی ہیں وہ غیر اللہ کو دینے والی بات، اولیاء کے احترام کے نام پہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات ہے، یہ پہلی بات۔ اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو توحید بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ خاص رکھیے، اولیاء سے محبت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، لیکن جو حق اللہ کا ہے اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھیے، اور کوئی کہے کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء کا احترام نہیں کرتے، تو آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ الزام بھی نیا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت لے کر آئے،
ان کی قوم جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی بات کی تو لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ حضرت ابراہیم کی قوم نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا کہ یہ بت ہمارے جو ٹوٹ گئے ہیں، سنتے ہیں ایک نوجوان ہے وہ بہت جو ہے ہمارے معبودوں کا نام لیتا ہے. اور دوسری آیت میں کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، یہ بڑا گستاخ ہے، اسے جلاؤ، اسے زندہ جلاؤ، تبھی جا کے اپنے اولیاء کا حق، اپنے معبودوں کا حق ادا ہو پائے گا، ان کی مدد ہو پائے گی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ اولیاء ہے، اس کو سبق سکھاؤ تبھی جا کر اولیاء کا احترام پورا ہوگا، یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم حضرت ابراہیم سے کہتی تھی. اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کو یہی بتایا کہ جت کو لات منات عزا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پکار کو خالص رکھو. تو مشرکین مکہ نے بھی وہی الزام دیا، کہا انہو یسب آلہتنا، یہ محمد جو ہیں یہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو ایسی گالی نہیں دی، کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی. ہاں اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ یہ حق اللہ کا ہے، اللہ ہی کے ساتھ رکھو، اپنے رب کے علاوہ، اپنے معبود کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کے لیے وہ سارے کام نہ کرو جو توحید ہے، جو اللہ کا حق ہے، جو عبادت ہے. یہی اللہ کے نبی کہتے رہے. اسی توحید کی دعوت کو مشرکین نے کیا کہا؟ یہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں. تو آج بھی اگر آپ توحید کی بات کریں گے کہ یہ اللہ کا حق اللہ ہی کو دینا چاہیے، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ گستاخ اولیاء، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آپ گھبرائیں نہیں، یہ جو ہے اصل میں شیطان وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ورنہ یہ بڑے بھولے لوگ ہیں. اصل میں اگر واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو یہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھائی ہے، آج جس تڑپ سے آپ توحید کو اپنا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ تڑپ سے وہ لوگ بھی اپنائیں گے. لیکن وہ مرحلہ آنے سے پہلے شیطان بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، کہتا ہے یہ اولیاء کا احترام نہیں کرتے، اور اولیاء کا احترام نہ کر کے کون اپنی آخرت خراب کرنا چاہے گا. یہی سب ہوتا ہے. تو پہلی بات میں نے کہی کہ ایک شبہ یہ بتایا جاتا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ اولیاء کا احترام ہے، اور یہ لوگ جو ہماری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں. آپ نے دونوں باتیں سنی. لوگ جو کر رہے ہیں یہ اولیاء کا احترام نہیں، اولیاء کی شان میں غلو ہے. اور جو لوگ اس سے روک رہے ہیں وہ اولیاء کے گستاخ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ تک خاص رکھنے کی دعوت دینے والے لوگ ہیں. یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہوگا. میں آپ کے سامنے اگلا ایک اور شبہ ذکر کرتا ہوں. لوگ اولیاء کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اولیاء نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، اولیاء فائدہ دے سکتے ہیں، اولیاء مدد کر سکتے ہیں، اولیاء ہماری پکار سنتے ہیں، یہ شبہ پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اولیاء کرام کی کرامتوں کا مطلب صحیح سے نہیں سمجھتے. دیکھیے ایک چیز ہے کرامت، اولیاء کی کرامتیں. اس کے سلسلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، سرے سے کہتے ہیں کرامت ہو ہی نہیں سکتی. یہ غلط ہے. ایسا کہنے والے غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ کرامتیں صحابہ کے زمانے سے ثابت ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے اتر کر آئے. کرامت ہے، برحق ہے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو صحابہ رات کے اندھیرے میں دیر تک اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے. مسجد سے نکل کر گھر کی طرف گئے، رات ایک دم اندھیری کالی رات ہے، کوئی روشنی نہیں. ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام نازل کیا دو انصاری صحابہ کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اللہ نے اس کی نوک پر روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. ایسی روشنی کہ جس روشنی سے وہ راستے میں چلتے رہے. یعنی نئے زمانے میں آپ کہیں لاٹھی کو اللہ نے گویا ٹارچ بنا دیا. اور پھر صحابی کہتے ہیں آگے جا کر ہم دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا، میرا گھر ایک طرف، ان کا گھر ایک طرف.
تو کہتے ہیں کہ وہی روشنی جو ایک لاٹھی میں تھی اللہ تعالیٰ نے 2 لاٹھیوں میں کر دی، ان کو بھی روشنی مل گئی، ان کو بھی روشنی مل گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے، کرامت ہے، کرامتیں برحق ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات سنائی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک بیچ میں کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ، ساریہ بن غنیم ایک صحابی کا نام جو لشکر کے کمانڈر بنا کر بھیجے گئے تھے، کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پناہ لے لو۔ حضرت عمر یہاں یہ کہہ رہے ہیں خطبے کے دوران، مسجد میں موجود سامعین کو تعجب ہے، سامعین کو تعجب ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں، خطبے کے بیچ میں اچانک کہا تھا۔ اور ادھر جو لشکر تھا وہ لشکری کہتے ہیں کافی دور کسی علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں عین اس وقت پر ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی اور حضرت عمر کی آواز کے مطابق ہم نے پہاڑ کی طرف پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے شکست سے بچا لیا۔ یہ حضرت عمر کو دی گئی کرامت ہے۔ تو کرامتیں برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرامتیں برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کچھ لوگ جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں یہ انکار کرنے والے غلط ہیں، لیکن وہیں کرامتوں کے سلسلے میں دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی اصل میں سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ کرامتوں کے نام پر اولیاء کے بارے میں ایسی باتیں روایت کرتے جن کا کوئی حوالہ نہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن کے صحیح یا غلط ہونے کا پہچاننے کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایسی کرامتیں مشہور کر کے رکھی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں کرامتوں کے نام پر ایسے عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ گستاخی، اللہ کے بندو۔ آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں اور ان کا لقب بتاتے ہیں دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ دستگیر کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہاتھ پکڑنے والے، فارسی میں کہتے ہیں دست ہاتھ، گیر پکڑنا یعنی پکڑنے والے، دستگیر ہاتھ پکڑنے والے۔ آپ تعجب کریں گے لوگوں نے ایسی غلط باتیں اولیاء کرام کی طرف کرامت کے نام پہ منسوب کی ہوئی ہیں کہ آپ اگر سمجھ جائیں تو خود آپ توبہ کریں۔ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور غوث اعظم ایک مرتبہ آسمانوں میں چہل قدمی کر رہے تھے، یعنی واکنگ پہ نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور غوث اعظم واکنگ پہ نکلے تھے تو اچانک یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیر پھسل گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا، اللہ نے کہا دستگیر یعنی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ غوث اعظم نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، تب سے غوث اعظم کو دستگیر کہہ دیا گیا۔ یہ لکھا ہے، یہ کرامتوں کے نام پہ لکھا ہے۔ یہ سب یہ اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ کرامتوں کے انکار کا نہیں، ایک تو یہ کہ کرامتیں برحق ہے، یہ ایمان ہم سب مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کرامتوں کے نام پہ ایسی باتیں جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو یا ایسی باتیں جن کا کوئی حوالہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کے سامنے بتائی نا حضرت اسید ابن حضیر کی، 2 انصاری صحابہ کی کرامتیں، میں نے حضرت عمر کی کرامت، ان کا باقاعدہ حوالہ ہے، کون سی کتاب میں ہے، کس نے یہ واقعہ سنا، کس نے بیان کی، ایک روایت ہوتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کہ یہ آتھنٹک ہے کہ نہیں ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ کرامت برحق ہے۔ لیکن لوگ صرف محبت میں، اولیاء کی محبت میں ایسے واقعات بیان ہوتے ہیں اور کوئی آدمی کبھی نہیں پوچھتا۔ آپ جانتے ہیں غوث اعظم کے بارے ہی میں کیسی کرامتیں لوگوں نے مشہور کر کے رکھی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، آج پھر ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بہت خاص مرید تھا، ان کا بہت ہی خاص مرید تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کم عمری میں، جوانی ہی میں اس کی موت کا وقت آ گیا اور روح کو قبض کرنے والے فرشتے نے اس کی روح نکال لی۔ بڑا مشہور قصہ ہے غوث اعظم کی سیرت میں، آپ سب بیانات میں سنے ہوں گے آپ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جان ساری لے کر فرشتہ آسمان کی طرف جا رہا تھا، اس دن جتنی روحیں قبض کرنے کا حکم تھا نا، یہ غلام، یہ معاف کیجیے، یہ مرید
اس مرید کی جان بھی اور دوسروں کی بھی جان روح قبض کر کے لے جا رہے تھے. اس مرید کی بوڑھی ماں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ گئی. آ کر کیا کہنے لگی کہ یہ آپ کا مرید تھا اور وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا اور فرشتے نے اس کی جان نکال لی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ٹھیک ہے رکو میں دیکھتا ہوں. پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرشتے کو دیکھا, نظر اٹھائی تو دیکھا فرشتے دن بھر کی روحیں لے کر جا رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ان سے کہا ساری روحیں لے جاؤ لیکن میرے مرید کی روح واپس لوٹا دو, یعنی میرے مرید کو دوبارہ زندہ کر دو. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم سے میں نے قبض کی ہے روحیں, میں اب یہ روح واپس کرنے والا نہیں ہوں. تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ تھیلا جس تھیلے میں ساری روحیں تھی وہ تھیلا ہی چھین لیا اور چھین کر ساری روحیں واپس کر دی, سب زندہ ہو گئے. اب وہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا. اللہ کے پاس جا کر اس فرشتے نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالی, میں روحیں تیرے حکم کے مطابق نکال کر آسمان پہ آ رہا تھا لیکن تیرے بندے عبد القادر نے ان روحوں کو مجھ سے چھین لیا, واپس لے لیا. میری روحیں میرے پاس سے واپس لے لی, چھین لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات یہ لکھا ہے اور یہ بتاتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کو آپ سنیں, یہ ملے گا آپ کو واقعہ. کہتے ہیں کیا ہوا پتا ہے؟ اللہ نے کہا میرے محبوب نے جب مانگا تھا ایک روح دے دیتے تو اچھا ہوتا, تم میرے محبوب کی بات نہیں مانے, دیکھو کتنی روحوں کا نقصان ہو گیا. یہ کرامتیں ہیں, یہ اللہ کی شان میں گستاخی. اللہ کے بندو, یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اصل مسئلہ یہاں ہے کہ اولیاء کی کرامتوں کے نام پہ جو قصے بیان کیے جاتے بے سند بے سروپا, کوئی حوالہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی سند نہیں, کچھ نہیں. لوگ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں, جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ. 400 سال کے مومنین متقی اولیاء کہاں غائب ہو گئے؟ لوگ کیوں شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ ابو بکر عمر عثمان 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ, شیخ عبد القادر جیلانی سے 1000 گنا اونچے درجے کے اولیاء ہیں یہ صحابہ. ان صحابہ کو ولی نہیں مانا جاتا. ایسے من گھڑت واقعات کو لے کر بات کرتے ہیں. میں نے کہا نا لوگ جو غلطی کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اب ایسے قصے ایسی کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ, نعرے پہ نعرے, نعرے غوث اعظم, نعرے فلاں, یہی سب چلتا ہے. بھائیو دیکھو یاد رکھو, صحابہ کی طرح تابعین کی طرح بعد کے زمانے میں بھی کرامتوں کا ہونا ممکن ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو. ان کرامتوں کو ماننا چاہیے, ماننے میں کوئی حرج نہیں, میں نے پہلے ہی بتایا. لیکن دوسری طرف کرامتوں کے نام پر بے سند باتیں کرنا, بے سروبہ باتیں کرنا, ایک طرف یہ غلط ہے اور دوسری بڑی بات آپ کو معلوم ہے, یہ بہت اہم ہے, اس کو سمجھیے آپ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کرامت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کا گویا اختیار دے دیا جاتا ہے, یعنی طاقت ان کی اتنی بڑھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں. جیسے یہی شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعے ہی کو لے لیجئے. اب لوگ یہ عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں تو موت کو روک سکتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں اللہ کی مرضی نہ بھی ہو تو اللہ سے لڑ کر ہمیں جو ہے نجات دلا سکتے ہیں. یہی سب. اب مسئلہ سمجھنے کی بات یہ ہے, یاد رکھو کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کی عزت افزائی کرتا ہے, ان کی شان, ان کو اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا اختیار دیتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی آگے پیچھے کرنے کا اختیار ان کو آ جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. انبیاء کے پاس اللہ نے معجزہ رکھا, لیکن انبیاء بھی کائنات میں تصرف کرنے والے, اپنے مرضی سے نفع و نقصان کے فیصلے کرنے والے نہیں ہوتے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا
حضرت اسید ابن حضیر کی میں نے بات کی کہ جب وہ قرآن پڑھے تو ان کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے اتر کر آئے تھے. حدیث میں تفصیل ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسید ابن حضیر آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کل رات ایک واقعہ ہوا, میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میرا گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا, میں اور اس کے ساتھ میرا بچہ قریب میں لیٹا ہوا تھا, میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا میرا جانور بدکتا, بدکنے کا مطلب جانور ادھر ادھر ہوتا, میں رک جاتا تو وہ بھی ٹہر جاتا, پھر میں پڑھتا تو پھر وہ بھی دکتا. مجھے ڈر ہوا کہیں یہ اچھل کود میں میرے بچے کو روند نہ دے, اس کو جو تکلیف نہ پہنچا دے. تو میں نے کیا کیا, اپنی نماز ختم کر لی. کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر میری نظر اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں, جیسے کوئی صاحبان ہے, جیسے جو ہے کوئی یوں سمجھیے کہ کوئی ٹینٹ ہے, کوئی چیز صاحبان ہے جو اوپر اٹھتا جا رہا ہے اور اس میں ٹمٹماتے چراغوں جیسا, جیسے کوئی چھتری ہے, کوئی چھتری ہے جس میں ٹمٹماتے چراغوں جیسی کوئی چیز دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اسید ابن حضیر تم قرآن پڑھا کرو, تم قرآن پڑھا کرو, یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز سننے کے لیے, تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتر کر آئے تھے. اب یہ کرامت ہے, لیکن اس کرامت کا مطلب کیا یہ ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر جب چاہتے فرشتوں کو بلا لیتے؟ نہیں, یہ نہیں ہے. اصل جو کرامتوں کے سلسلے میں لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اللہ جب چاہے فرشتوں کو بھیجتا ہے, ان کی عزت افزائی. کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت اسید ابن حضیر کا کہ وہ قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ان کے پاس بھیجے. لیکن کیا یہ روز کا معاملہ تھا حضرت اسید ابن حضیر کا؟ نہیں, یہ روز کا معاملہ نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمران ابن حسین, ان سب کی کرامتیں, لیکن ان کرامتوں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پھر فرشتے بلا لینے پہ اختیار تھا. میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر ابن خطاب منبر پر کھڑے ہو کر آواز دے رہے تھے, آواز دیے, دور کہیں لڑنے والے لشکر تک ان کی آواز پہنچ گئی. مسئلہ کیا تھا, حضرت عمر نے لشکر کو بھیجا تھا. خطبہ دیتے دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ منظر دکھایا کہ وہاں لشکر شکست کھانے والا ہے. حضرت عمر نے مشورے کے طور پر, گائیڈ کے طور پر, رہنمائی کے طور پہ کہا کہ ساریہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ. اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ. حضرت عمر کی آواز سن کر ان لوگوں نے عمل کر لیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے, یہ کرامت صحیح سند سے اگر آئے, اس لیے کہ اس کی سند میں اختلاف ہے, ثابت ہے کہ نہیں, لیکن اگر ثابت ہے تو اس کرامت کو مان لیں گے تو کیا مطلب ہوا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دکھایا بھی اور حضرت عمر کے آواز کو وہاں تک پہنچایا بھی. یہ کرامت ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر جہاں تک چاہے دیکھ لیتے تھے اور بیٹھے بیٹھے گھر میں کسی کو بھی میلوں دور تک اپنی آواز پہنچا دیتے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے بتایا کہ حضرت عمر اپنی خلافت کے دور میں, مدینہ چھوٹی سی بستی تھی. کتنی بستی تھی معلوم ہے آپ کو؟ مدینہ آج جو مسجد نبوی ہے, جو مسجد نبوی کا احاطہ ہے, اس دور کا مدینے کا جو اصل شہر تھا اتنا ہی تھا. ہاں, وہاں سے ہٹ کر دور کچھ قبائل آباد تھے. عوالی میں کچھ قبائل تھے, مسجد قباء کے پاس کچھ قبائل تھے, قبیلہ بنی سلمہ مسجد قبلتین کے پاس تھے. لیکن اصل جو مدینے کی آبادی, جو اصل مدینہ تھا نا, وہ مدینہ اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی کا احاطہ ہے. اتنی چھوٹی بستی کو بھی حضرت عمر گھر بیٹھے دیکھ نہیں سکتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے غلام کو لے کے رات میں نکلا کرتے تھے, مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر اپنی رعایا کے حالات دیکھتے تھے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کرامتیں اگر ثابت ہوتی بھی ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب کرامت جو ہیں یہ اللہ کے بڑے محترم ہیں, بڑے معزز ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے آدمی. ان کا احترام کیجئے اور ان کی کرامتوں کو مانیے. لیکن آدمی اگر کرامت کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ وہ خود نفع و نقصان کے مالک ہو جاتے ہیں, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں, وہ جو چاہے لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, یہ سوچنا غلط ہے, یہ سمجھنا غلط ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور بعد کے دور کے جو علماء تھے نا, وہ کرامتوں کو مانتے بھی تھے, لیکن کرامتوں کے نام پر اولیاء کی شان میں غلو کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, لیث ابن سعد. لیث ابن سعد یہ اتنے بڑے عالم, محدث اور فقیہ تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ, 4 ائمہ میں نام آپ جانتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے ٹکر کے عالم مانے جاتے تھے, ان کے زمانے کے عالم تھے لیث ابن سعد.
انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات کہی, کہا اگر میں کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے بھی دیکھ لوں گا نا, پانی پہ چل سکتا ہے کوئی نہیں, کوئی انسان پانی پہ نہیں چل سکتا, لیکن کہا اگر میں کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے بھی دیکھ لوں تو میں اس کی تصدیق نہیں کرتا, میں اس کو جو ہے ولی نہیں مانتا یا بہت نیک بہت اچھا آدمی صحیح آدمی نہیں مانتا, جب تک کہ میں اس کے ایمان عقیدے اس کے عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھ نہ لوں, دیکھ نہ لوں. اس لیے کہ آدمی کے ولی ہونے نہ ہونے کا معیار کرامت نہیں ہے, ولی ہونے نہیں ہونے کا اعتبار اس میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی کتاب نبی کی سنت پہ کتنا عمل کرتا ہے. کچھ لوگ آئے, یونس ابن عبداللہ صدفی ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے پاس آیا اور میں نے کہا حضرت لیث ابن سعد نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی پہ بھی چل کر دکھائے تو میں اس کو ولی نہیں مانوں گا یا بہت نیک بہت اچھا یا اس کے کمال کو نہیں مانوں گا جب تک اس کے اپنے ایمان اور عقیدے کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھ نہ لوں. تو امام شافعی نے کہا لیث ابن سعد نے بات پوری نہیں کہی, پوری بات میں یوں کہتا ہوں, اگر میں کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھ لوں, کسی کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ لوں, انسان ہواؤں میں اڑ سکتا ہے نہیں, لیکن اگر کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے تو ایک کرامت دکھا رہا ہے, کمال دکھا رہا ہے. پانی پہ آدمی چل نہیں سکتا لیکن پانی پہ بیچ ندی میں, بیچ سمندر میں, تالاب کے بیچ میں, گہرے پانی کے اوپر وہ چل کر دکھا رہا ہے. کہا وہ پانی پہ چل کے بھی دکھا دے, وہ ہواؤں میں اڑ کر بھی دکھا دے, تو میں اسے جو ہے نیک ولی بڑا نہیں مانوں گا جب تک کہ اس کے معاملے کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھ کر نہ دیکھ لوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں علماء اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے وہ کرامات دیکھ کر نہیں فیصلہ کرتے تھے. ہم تو یہاں کرامات دیکھ کر صحیح اور غلط نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرح دنیا میں اختیارات رکھنے والے, فیصلے کرنے والے مان بیٹھتے ہیں. ہم جو ہے کرامات کے نام پر یہ مان لیتے ہیں کہ جو صاحب کرامت ہیں وہ نفع و نقصان پہنچا سکتے, یہ ہم مان لیتے ہیں. جبکہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنا اونچا درجہ تو دور کی بات, آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے یہ فیصلہ بھی کرامتیں دیکھ کر نہیں کرتے تھے, اس آدمی کا ایمان عقیدہ اس کا عمل اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں یہ دیکھ کر طے کیا کرتے تھے. تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, دیکھیے کہ یہ شبہ یہ بھی لوگوں کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ صاحب کرامت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفع و نقصان کے مالک ہیں. اگر وہ صاحب کرامت ہیں تو اس کا مطلب ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. اگر وہ صاحب کرامت ہیں ہم ان کو پکار سکتے ہیں. اگر وہ صاحب کرامت ہیں تو ہم ان سے شفا مانگ سکتے ہیں, اولاد مانگ سکتے ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں نا یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت ان کی عزت افزائی ہے, اولیاء کی عزت افزائی ہے. اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جن اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, ان کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نوازے گئے ہیں. یہ کرامت, یہ اعزاز ہے, ان کی عزت افزائی ہے. لیکن ہم انہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے بعد ہی صحیح مدد کے لیے پکارے جانے کے لائق یا پکارے جانے کے قابل ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. مدد مانگنی کس سے ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. تو قرآن و سنت کی ان باتوں کی روشنی میں یہ شبہات ہمارے دل میں نہیں آنے چاہیے کہ اولیاء کرام ہمارے اور آپ کی دنیا کے نفع و نقصان کے مالک ہیں. چلیے باقی وقت میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے پچھلے دروس میں مسلسل یہ بات رکھی کہ پکارنا, کسی کو پکارنا, جیسے لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد, یا کوئی بھی نام لیتے ہیں پیران پیر یا مدد المدد. میں آپ کو بتایا نا کہ دکان پہ لکھا رہتا ہے, مکان پہ لکھا رہتا ہے, اپنی گاڑی پہ لکھا رہتا ہے, کہیں بھی لکھا رہتا ہے, انیشل لکھے رہتے ہیں, HKGN حضرت خواجہ غریب نواز, HMS حضرت محبوب سبحانی, JBJ اما جان باوا جان رغم اللہ سے. یہ جو لکھے جاتے ہیں نا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مدد کے لیے کہ ان کو پکارا جاتا ہے. جب تک یہ ہیں گویا ہم ان کی حفاظت میں چل رہے ہیں, ہم ان کی گویا حفاظت میں جی رہے ہیں. یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے جانے چاہیے.
ان کا احترام اگر وہ واقعی نبی ولی ہیں تو احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ساری مدد کسی اور سے نہیں مانگی جانی چاہیے۔ ان کے نام کا دھاگا لوگ باندھتے ہیں، ان کے نام کا فوٹو غلے میں رکھے رہتے ہیں، دکان میں لگائے رہتے ہیں، ان کے نام سے تغرے بنا کے لاتے ہیں، دکان میں مکان میں برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ پچھلے دروس میں چاہوں گا اگر آپ پچھلے دروس نہیں سن سکیں، یوٹیوب پر سارے کے سارے اپلوڈڈ ہیں، ان کو سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے شرک ہے۔ لیکن میں یہ بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک اور شبہ لوگ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، یہ عبادت تھوڑی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں مانگنی چاہیے، ہم جو کرتے ہیں اولیاء کو ہم صرف وسیلہ مانتے ہیں، اولیاء کو ہم صرف وسیلہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اولیاء صرف وسیلہ ہیں، یہ اولیاء صرف وسیلہ ہیں، ورنہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت ہم بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن ہم جن اولیاء سے رشتہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو ولی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے، نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں۔ اس لیے ہم جو مانتے ہیں وہ وسیلہ ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ وسیلہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ شبہ بھی غلط ہے، یہ ایک شبہ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے جو مشرک تھے نا، جن کو اللہ کے نبی نے، اللہ نے مشرک قرار دیا، جن کے خلاف جنگ لڑی گئی، جن کے ساتھ سارے مسئلے ہوئے، مکہ کے مشرک بھی یہی مانتے تھے، مکہ کے مشرک بھی یہی مانتے تھے کہ وہ وسیلہ ہی مانتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس لیے نہیں پکارتے تھے کہ اللہ کے برابر یا اللہ کے مقابلے میں وہ خدا ہے، نہیں، مکہ کے مشرک یہ مانتے تھے کہ ہم جن کو بھی پکارتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، اور یہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یہی مانتے تھے مکہ کے مشرک، اور یہی ماننے پہ اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں اس حوالے سے رکھتا ہوں، دیکھیے آپ۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت بتاتا ہوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے اور 4 ہے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص۔ میں نے کہا نا توحید قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں، تیسرا کچھ سمجھتا ہے، ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اللہ نے فرمایا الا سنو، للہ الدین الخالص، خالص دین یعنی خالص بندگی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء یعنی اپنے قریبی لوگ بنا لیے، جن کو وہ مانتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو بس ان کو اس لیے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ یقربونا الی اللہ زلفا، وہ اللہ سے ہمیں قریب کریں گے۔ یعنی مکہ کے مشرک کیا مانتے تھے؟ اللہ کے مقابلے میں خدا مانتے تھے؟ نہیں، مانتے یہ تھے کہ یہ اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے ان کا معاملہ۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ کہا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نا، نبی کی دعوت سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ نے کہا جو جھوٹا اور کفار، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی رسول آ کر بتا رہے ہیں کہ تم اللہ ہی کو پکارو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم غیر اللہ کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمیں قریب کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ کئی یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی قریب کرنے والے نہیں ہیں ایسے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار کا۔ اور دوسری آیت آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ جتنے مشرک ہیں نا، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں نفع نقصان کچھ نہیں۔
ہاں یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہاں اولائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے لوگ۔ تو مکہ کے مشرک بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش ہی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خدا نہیں مانتے تھے ان کو۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ مکہ کے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے مکہ کے مشرک جب یہاں تک پہنچتے نا تو اللہ کے نبی کہتے قد یعنی یہ لوگ تو توحید پر آ گئے، لیکن یہاں آ کر پھر وہ کہتے الا شریکن هو لک، ہاں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا شریک ہے جو تیرے برابر کا نہیں، تیرے مقابلے کا نہیں، لیکن ایسا ہے کہ تملکہ وما ملک، جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ اصل میں تیرے اختیار کا ہے، یعنی تو اس کا بھی مالک ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کا بھی تو ہی حقیقت میں مالک۔ تو مکہ کے مشرک بھی یہ لات منات عزا کو جو پکارتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دینے پر دینے والا مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ جو کچھ ان کے اختیار میں وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان کو مشرک قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کر رہے وسیلہ لے رہے ہیں، مکہ کے مشرک یہی کرتے تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ اچھا یہ بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ عبادت نہیں، اور آیتوں میں جو ہے عبادت کہا گیا ہے، تو یہ بات یاد رکھو، قرآن اللہ کے نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کو پکارنا، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، ایسے اگر کوئی آدمی یا غوث یا پیر یا فلاں اگر ایسے پکارے غیر اللہ کو مدد کے لیے تو اسے دعا کہا ہے، اسے عبادت کہا ہے، اس پکارنے کو عبادت کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ تو غیر اللہ کو کوئی پکار رہا ہے تو یہ پکارنا گویا ان کی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے، یعنی مجھے جو ہے نہیں پکارتے ہیں، اللہ نے نہیں پکارنے کو عبادت کہا، یعنی جو پکار اور نہ پکارنا اسے اللہ نے عبادت کا قرار دیا قرآن کی اس آیت میں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف وسیلہ لے رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کی نظر میں ایسا وسیلہ، قرآن و سنت کی نظر میں ایسا وسیلہ یہ شرک قرار پاتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ حاضرین گرامی باتیں بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے آج میں یہی اپنی بات روک لیتا ہوں، لیکن کل کے درس میں انشاءاللہ قرآن میں اللہ نے ایک اور شبہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے ہی کچھ اور شبہات کا تذکرہ کل کے درس میں ہم لوگ کریں گے۔ آج جو باتیں میں نے کہی وہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ توحید اور شرک کی جب مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ایسی کچھ بنیادیں ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کیے ہوئے ہیں، جو شبہات کی شکل میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق لوگ غیر اللہ کو دینے کی طرف آتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا، ان حدیثوں کو کیسے سمجھا، اس حوالے سے ہم لوگ بات اگر سمجھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ باتیں بہت واضح طور پر ہماری اور آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو توحید اور شرک سے متعلق کتاب و سنت کی یہ باتیں، سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق یہ تعلیمات سمجھنے، خود اپنی زندگی میں اپنانے، اور جو مسلمان ان میں غلطیوں کا شکار ہیں ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔